وہ اسلام کو ناپتی ہیں۔ جیسے سپوز کیجئے کسی کالج کی بچے نے آپ سے سوال کیا جناب بہن یہ بتاؤ کہ یہ پردہ کیا ہے، یہ عورت کو قید کرنا ہے، یہ عورت پہ معاذ اللہ ظلم ہے، کیا کچھ ہے؟ آپ نے اس کو بہت سائنٹیفک اینگل سے، لوجیکل اینگل سے، اطمینان بخش انداز میں، یعنی قرآن و حدیث بھی، سائنس بھی، عقل بھی، ان سب سے ملا جلا کر بہت اطمینان کے ساتھ، نرمی کے ساتھ سمجھایا کہ بہن پردے کا یہ فائدہ ہے، پردے کا یہ مفہوم ہے، اسلام اس سلسلے میں یہ کہتا ہے، بے پردگی کے یہ نقصانات ہیں، سائنس اس سلسلے میں یہ کہتی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت اطمینان سے سمجھایا۔ وہ عورت وہ بچی جس نے سوال بھی ذرا جرات کے ساتھ کیا تھا پردہ کیا ہے، یہ عورت کو قید کرنا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے جواب سے اتنی مطمئن ہو جائے کہ اس کا اور ہوگا ایسا، اس کا کانفیڈنس بڑھ جائے گا۔ میں جس اسلام کو ہلکے میں سمجھ رہی تھی یا میں جس کو ظلم سمجھ رہی تھی تو ظلم نہیں بلکہ وہ تو ہماری بڑی ضرورت ہے، تو صرف پردے کا مسئلہ حل نہیں ہوا، آئندہ بھی اسلام پر اس کا یقین بڑھ جائے گا۔ اور اگر مان لیجیے کہ آپ نے یوں کہا تم کالج کی بچیاں ہوتی ایسی ہوں، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، جسے اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اب ٹھیک ہے آپ کا جواب اپنی جگہ ہو سکتا ہے درست، لیکن چونکہ اس کی عقل جس طرح کا جواب مان سکتی ہے ویسا جواب نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں یہ عالمات فضول ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور ان کا اسلام بھی معاذ اللہ ایسا ہے۔ تو دیکھیے ہمارے کچے پن نے ایک عورت کے اسلام پر حرف لانے کی نوبت پیدا کر دی، اور ہمارے پکے پن نے، ہماری مضبوطی نے، ہماری سمجھ بوجھ نے ایک راستے سے پھری ہوئی بچے کو واپس اسلام کا راستہ دکھا دیا۔ تو اس مثال سے، اگزامپل سے، اور یہ میں مثال نہیں دے رہا ہوں، ایسا زمین پہ ہوتا ہے، صبح سے شام ہوتا ہے۔ چونکہ مولانا صاحب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اس لیے عوام سنیت سے دور ہو جاتی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور چونکہ مولانا صاحب بڑے پکے نمازی ہیں، ہر جماعت میں پہلے نظر آتے ہیں، تو لوگ ان کی عقیدت مند بعد میں بنتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ان کے واسطے سے اہل سنت کی عقیدت مند بن جاتا ہے، یعنی عوام، اسی لیے کہا جاتا ہے العوام کل انعام، اور اسی لیے کہا جاتا ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ وہی مذہب اپنا لیتے ہیں جو بادشاہ کا مذہب ہوتا ہے۔ لوگوں کی مذہب میں کوئی زیادہ مضبوطی نہیں ہوتی، لوگ ہواؤں کے رخ پر چلتے ہیں۔ اسپیشلی وہ بچیاں جن کے گھروں میں دین کا ماحول نہیں ہے، یا جن کے ماں باپ یا جن کے گھروں کا ماحول حد سے زیادہ ماڈرن ہے، وہاں بلا کی بے حیائیاں ہیں اور نقصان سب کا ہوتا ہے، روتے سب ہیں، دیر سے دیر روتے ہیں، لیکن پھر بعد میں رونا دھونا کسی کام کا نہیں۔ ایسے میں یہ ذمہ داریاں آپ کے سر آئی ہیں۔ آپ کے حضرت ظاہر سی بات ہے کہ گھروں میں جا کے عورتوں کو تو ڈائریکٹ نہیں سمجھا سکتے، ہر گھر میں تو ان کی انٹری نہیں ہو سکتی۔ مرد ہونے کے ناطے بہت سارے احتیاط ہیں، بہت سارے پرہیز ہیں، بہت سارے مسائل۔ آپ کے لیے کون سا پردہ ہے؟ آپ کے لیے کوئی حجاب نہیں، لہٰذا آپ کے مزاج میں طلب ہونی چاہیے، دعوت ہونی چاہیے کہ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی بلائے اور بڑی دعوت دے، جیسے مولانا احمد صاحب وغیرہ آپ کے یہاں آئے اور انہوں نے آپ کے سامنے پیش رفت کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں، آپ نے اس میں حصہ لیا تو ایک کام ہوا۔ ٹھیک اسی طرح سے کام ہوا، جہاں ہمیں اسکوپ ملے کہ اس محلے میں ہم بچوں کا کوئی چھوٹا سا مکتب قائم کر سکتے ہیں، یعنی کم خرچوں والے، کم پیسوں والے کام کریں، یا بچیوں کے لیے ہفتہ واری کوئی بزم رکھ سکتے ہیں، اور اس میں بھی اسپیشلی کالج کی بچیاں، اسکول کی بچیاں، بڑی عمر کی بچیاں، انہیں پاکی ناپاکی کے مسائل سکھا سکتے ہیں۔ تو یہ سب کام کریں، اور اس میں بہت زیادہ تقریروں کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ جوش کی ضرورت نہیں ہے، تو ڈائریکٹ ان کے مسائل سکھائیں۔ نوجوان جو کالج کی بچیاں ہیں ان کے سامنے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بہت سارے ڈاؤٹس ہوتے ہیں، اور اسپیشلی وہ بچیاں جو وی آئی پی یا برانڈیڈ اسکول میں جاتی ہیں، وہاں کے ماحول میں چونکہ زیادہ آزادی ہوتی ہے، اس لیے ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ ان سوالوں کے جوابات دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ نے اگر کچا جواب دیا تو وہ مانتے ہیں کہ وہ اسلام میں معاذ اللہ کچا پن ہے، اور آپ نے مضبوط جواب دیا وہ مطمئن ہو سکتا ہے ان کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ تو دیکھیے عالمہ ہونے کے بعد میں آپ کا کچا پن نہیں رہ جاتا۔ آپ زمانے میں جو زمانہ نہایت پرفتن زمانہ ہے، اور جن لوگوں کے لیے اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت بھی مشکل ہو رہی ہے، اس زمانے میں اگر اللہ رب العزت نے کسی کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو یہ اس کا بڑا انعام ہے، اس کا شکر بھی ادا کیا جانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس عظیم نعمت کی قدر بھی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ حساس بنائیں۔
یعنی علم انفارمیشن کی حد تک نہ ہو، معلومات کی حقیقت نہ ہو۔ آج کل ہمارا زمانہ معلومات کی آسانی کا زمانہ ہے، انفارمیشن بہت آسان ہو گئی ہے۔ جیسے سپوز کیجیے کہ کوئی بھی سوال آپ کیجیے، گوگل کیجیے تو آپ کو جواب نہیں دیا جاتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ مانا جائے کہ اب آپ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بھی مفہوم نہیں ہے؟ تو انفارمیشن کی معنی نہیں رکھتی جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو، اور یہ وجہ ہے کہ قرآن پاک نے عام طور پر جہاں ایمان کی بات کی ہے وہاں پر عمل صالح کی بھی بات کی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس سے سورہ یاسین ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زمانے کی قسم تمام انسان گھاٹے میں ڈوبے ہوئے ہیں، گھاٹے سے بعد صرف وہی ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اس کے بعد عمل صالح کی طرف راغب ہوئے۔ اچھا بھی ہوا تو ایک کتاب بن جائے گی، یہ کتاب میں بہت کچھ لکھا رہتا ہے، لیکن کیا وہ کتاب کبھی انسان کا درجہ لے سکتی ہے؟ کبھی نہیں لے سکتی۔ اس کے کاغذ کبھی بھی انسان کا درجہ نہیں لے سکتے۔ سیم اسی طرح سے اگر انسان کے اندر صرف علم ہے، اس کے اندر شعور نہیں ہے، بیدار مغزی نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، احساس نہیں ہے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ وہ صرف اس کوری کتاب کی طرح ہے۔ شعور سے مراد ہم سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ جب تک یہاں ادارے میں موجود ہیں، جیسے مان لیجیے جو بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ اینی ٹائم موجود ہے، اور ہماری جو بہنیں اپ ڈاؤن کرتی ہیں وہ بھی 3-4 گھنٹہ 5 گھنٹہ جتنی بھی دیر ادارہ چاہتا ہے آپ یہاں پر موجود رہتی ہیں، تو یہ 4-5 گھنٹے کی ہی صحیح یا فل ٹائم کی ہمارے ماں باپ کو قربانیاں دے رہے ہیں۔ قربانی چھوٹی قربانیاں نہیں ہیں۔ اگر ہم اس وقت گھر میں موجود ہوں تو ماں کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، باپ کا کچھ سہارا بن رہے ہیں، لیکن ماں باپ نے قربانی دی علم دین کے لیے کہ مدرسے کے حوالے آپ کو کیا، تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں یہ احساس رہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے واقعتاً قربانی دی۔ سیم مدرسہ آپ کے لیے قربانی دے رہا ہے، آپ کے لیے کھان پان کا انتظام کر رہا ہے، رہائش کا انتظام کر رہا ہے۔ اس دور میں جب کسی کو کسی کی نہیں پڑی، اگر کوئی کسی کے لیے کچھ بھلا کر رہا ہے تو ہمیں اس کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ سیم اب سپوز کیجئے کہ آپ صاحب نے آپ کے ادارے کے لیے کوئی ڈونیشن دیا، ان کا منشا کیا ہے؟ ان کا منشا یہ ہے کہ اس سے بچیاں علم حاصل کریں گی، اللہ رب العزت میری بھی آخرت بنائے اور بچوں کا بھی بھلا فرمائے۔ انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ دی، ان کا تو بھلا ہو گیا، لیکن ان کا بھلا ہونے کے ساتھ ہی ہمارے سر پر ان کا ایک قرض بھی ہے کہ انہوں نے جس جذبے کے ساتھ 2 پیسے ادارے میں دیے ہیں اس ڈونیشن کا ہم حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ہم جب اس میدان میں موجود ہیں ایسا نہیں کہ ہم اور ہماری مرضی یا ہم تنہا، بلکہ ہم سے ذمہ داریاں جڑی ہوئی ہیں۔ ہم سے اپنے ماں باپ کی ذمہ داری جڑی ہوئی ہے، اپنے اساتذہ کی ذمہ داری جڑی ہوئی ہے، سوسائٹی کی ذمہ داری جڑی ہوئی ہے، سوسائٹی نے بھی تو آپ سے امید باندھ رکھی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ یہ حساسیت اپنے اندر پیدا کریں اور سب کو ان کا حق لوٹانے کی کوشش کریں۔ سائنٹیفک طور پر مانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے سمجھدار اور ذمہ دار آدمی وہ ہے کہ جتنا اس نے لیا اتنا دے دے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ جیسے مائک، یہ مائک کسی نے ہمیں بنا کے دیا ہے تو ہم یہ آسانی اس کا فائدہ اٹھا پا رہے ہیں کہ ہماری آواز دور تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ پنکھا کسی کا دیا ہوا تصور ہے، جس کی وجہ سے گرمی کے اندر بھی ہمیں گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ بلب جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں وہ کسی کا دیا ہوا ہے۔ یہ کرسی کسی نے ہمیں بنا کے دی ہے، تو یہ سب چیزیں ہم نے دنیا سے لی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم نے ریٹرن میں کیا دیا، ہم نے کیا لوٹا ہے؟ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک انسان زندگی میں جتنے پیڑ آکسیجن کے طور پر لے لیتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اتنے ہی پیڑ وہ لوٹائے، اور دوہری اصل ذمہ داری تو یہ ہے کہ جتنے اس نے لیے ہیں آکسیجن کے تھرو اپنے اندر اس سے زیادہ لوٹائے۔ یہ سمجھداری۔ سیم یہی اصول ہر چیز پر نافذ ہوتا ہے۔ اس دنیا سے ہم نے اللہ کی دنیا سے بہت کچھ لیا، ہماری اپنی مورل ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دنیا کو بہت کچھ دینے کی کوشش کریں، اور بہت کچھ نہیں تھوڑا بہت بھی دینے کے لیے آدمی کے اندر بے پناہ صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں۔
بنا صلاحیت کے، بنا علم کے، بنا فکر کے، بنا جذبے کے، بنا شعور کے، بنا تدبر کے انسان کچھ نہیں کر پاتا۔ آپ کو کھڑے ہوئے دو لفظ بھی بولنا ہے تو شعور ہونا چاہیے کہ کیا بولنا ہے۔ آپ کو کسی سے گفتگو بھی کرنا ہے تو شعور ہونا چاہیے، اتنے عقل ہونی چاہیے کہ کیا بات کرنی ہے۔ اب آخری بات، ہم اور آپ سب کی جو ایک اجتماعی حیثیت ہے وہ ہے خادم دین کی حیثیت۔ یعنی ہم جہاں کہیں بھی، ہم مدرسے میں موجود ہیں، اپنے گھر پہ موجود ہیں، کہیں سفر کر رہے ہیں، سسرال موجود ہیں، میکے موجود ہیں، جہاں کہیں بھی ہم موجود ہیں، ہم کسی مالی فنکشن میں گئے ہیں، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، ہماری پہلی حیثیت داعی دین کی ہے، خادم دین کی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کے ناطے، ہماری باقی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں ہم اپنی بات کریں۔ جیسے آپ نے سیلس مین کو دیکھا ہوگا، جو آدمی کسی کی مارکیٹنگ کرتا ہو، جیسے سپوز کیجیے کرسی بنانے والی کمپنی ہے، اس کا کوئی سیلس مین ہے، یعنی وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ کرسیاں بیچے بکوائے۔ تو پھر جس لیول کا آدمی، وہ اس آدمی کی کیا کوشش ہوتی ہے، وہ آپ سے 10 منٹ بھی بات کرے گا، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اپنا سامان آپ کو بیچ سکے، اس سامان بیچ سکے۔ جس آدمی کو 150 روپے کا فائدہ ہونا ہے، وہ اتنا فکر مند بھی ہے، اتنی گہری نظر بھی رکھ رہا ہے، اور اپنے لیے جگہ تلاش کر لے رہا ہے۔ جن کو ایک آفاقی دین کی ذمہ داری دی گئی ہے، جو ہمیشہ کے لیے دین کی حیثیت خادم دین کی، اور یہ حیثیت کبھی متاثر نہیں ہوتی، ان کی کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، ہم اگر روٹی بھی بنا رہے ہوں تو ہمارے روٹی بنانے کے اسٹائل سے اسلام جھلکنا چاہیے، اور اسلام اپنے اسی کردار سے پھیلا ہے۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی سمیت ہمارے بزرگان دین نے اسلام پھیلانے کا یہ طریقہ نہیں اپنایا کہ مناظرے کر رہے ہوں، کتابی حجت بازیاں کر رہے ہوں کہ یہ دلیل لیجیے ہمارے مذہب کے حق ہونے پر، اور یہ دلیل لیجیے تمہارے مذہب کے باطل ہونے پر۔ انہوں نے جو بھی کام کیا، ان کے کام کا اسٹائل یہ ہوتا تھا کہ اپنے کردار سے انہوں نے اسلام پھیلایا۔ اس لیے پہلی ذمہ داری ہماری، خادم دین کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے نہایت باصلاحیت عالمہ بننا۔ یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ یعنی جو آپ درس نظامی کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اسے کبھی بھی ہلکے میں نہ لیں۔ یہ کتابیں اہم ترین کتابیں ہیں۔ آج ہو سکتا ہے کہ ہمارا شعور بیدار نہ ہو پانے کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہ آئے، لیکن آگے چل کے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہی کتابیں ہیں جن سے زمانے کے کتنے ہی مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ جیسے مان لیجیے انڈیا کا قانون ہے، کانسٹیٹیوشن جو لکھا گیا، تو کیا کوئی اس کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر سکتا ہے کہ جناب یہ 47-48 میں لکھا گیا قانون ہے، اب تو اتنا لمبا ٹائم گزر گیا اور اس وقت کا قانون اب کیسے چلے گا؟ امبیڈکر جی کے زمانے کے جو حالات تھے وہ آج کے حالات تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی قانون سے وکیل حجت بازی کرتے ہوئے کسی مجرم کو پھانسی کی سزا بھی دلواتا ہے اور کسی بے گناہ کو بری بھی کرواتا ہے۔ اگر چند آدمیوں کی کوششوں سے لکھا گیا کامیاب وہ آئین، دستور آج تک اس طرح سے پورے ملک کا نظام چلا رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ہمیں اسلام کی شکل میں جو دستور العمل عطا فرمایا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جتنے نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے، نئے مسائل، پرانے مسائل، عقیدے کے مسائل، علم کے مسائل، معاشرے کے مسائل، فائنینس کے مسائل، ان مسائل کا حل پیش کرنے کے لیے مذہب اسلام کافی ہے۔ اور جتنا ایک وکیل صرف فارملٹی کے لیے کسی کی ڈگری لے لی تو آپ چاہیں کہ سپریم کورٹ کا وکیل بن جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اگر سپریم کورٹ کا وکیل بننے کے لیے بھی آدمی کو باصلاحیت بننا پڑتا ہے تو اللہ کی کتاب کا داعی، مبلغ، اس سے مسائل کا اخذ کرنے کے لیے انسان کو کتنا حساس، کتنا بالغ نظر اور کتنا باصلاحیت بننا پڑتا ہے۔ آخری بات یہ کہ پیاری بہنوں، آپ کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ آپ کی والدہ کے سامنے نہیں رہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ بدلا ہے۔ ہمارا جو زمانہ ہے، یہ زمانہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے۔ لفظی سے آپ اندازہ لگائیں، یعنی بناوٹی ذہن، مصنوعی ذہن، ذہن ہے نہیں، مشین ہے، لیکن مشین کے اندر بھی گویا انسانی سا دماغ کام کر رہا ہے۔ اگر زمانہ یہاں تک آ چکا ہے
کہ گویا انسان کے مقابلے میں ایک فرضی مصنوعی انسان کھڑا کرے، اس زمانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچی صلاحیتوں سے کام چلا لیں گے، ایسا پاسبل نہیں۔ اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، آج کا جو زمانہ ہے اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ہم سب کو بہت زیادہ ایڈوانس بننا پڑے گا، بہت زیادہ سمجھدار بننا، میری باتیں آپ کو پلے لگ رہی ہیں؟ تو بہت زیادہ ایڈوانس بننا پڑے گا، تب جا کے ہم اسلام کی نمائندگی کا حق ادا کر پائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ مضبوط ترین عالمہ بنیں، مضبوط ترین عالمہ کے ساتھ نہایت باعمل عالمہ بننے کی کوشش کریں۔ علم کا فائدہ ہی اس وقت ہے جب علم ہمارے اپنے اندر اتر جائے، یعنی ہم نے بہار شریعت میں حسد کی برائی پڑھی ہے، تو صرف یہ نہ ہو کہ ایگزام دینا ہے اس لیے ہم نے حسد کے متعلق 5 حدیثیں یاد کر لی۔ ایگزام کوئی معنی نہیں رکھتا، زندگی کا ایگزام سب سے بڑا ایگزام ہے۔ اگر وہ حدیثیں پڑھنے کے بعد ہمارے اپنے اندر سے حسد کا خاتمہ نہیں ہوتا، تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سے زیادہ محروم کوئی نہیں۔ اس لیے نہایت باصلاحیت یعنی کوالٹی ایجوکیشن پیدا کرنا، باصلاحیت کے ساتھ نہایت باعمل، اس لیے کہ بھیڑ بہت فارغ ہوتی ہے۔ آپ چاہیں کہ آپ عالمہ بن جائیں اور آپ کو ڈگری حاصل ہو جائے تو بڑا تیر مار لیا، جناب یہ کوئی تیر مارنا نہیں ہے، اور یہ کوئی بہت کمال کی بات نہیں رہ گئی ہے۔ عالمات سے بھی ادارے بھرے، دنیا بھری